بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں لاکھوں ایسے عبرتناک واقعات موجود ہیں جن کو سن کر انسان کی روح تک کانپ جاتی ہے۔ یہ واقعہ بھی ان واقعات میں سے ایسا ہی واقعہ ہے۔ اس نے امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجنز کی خدمات حاصل کیں، یہاں تک کہ 1927 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد، نقوش اور حرکات و سکنات بدل گئیں۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا اور نسوانی نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ اس نے 1927 میں بیڈ کے نام سے اپنی تیسری البم جاری کی۔ یہ گورے مائیکل جیکسن کی پہلی البم تھی۔ یہ البم بھی کامیاب ہوئی اور اس کی 3 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس البم کے بعد اس نے اپنا سولو ٹور شروع کیا۔ وہ ملکوں شہر شہر گیا، موسیقی کے شو کیے اور اپنے شو سے کروڑوں ڈالر کمائے۔ اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا۔ اس نے اپنے ایڈریس تبدیل کر لیے۔ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے۔ اس نے اپنے تمام پرانے دوستوں سے جان چھڑا لی۔ ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا، وہاں مصنوعی زندگی کے گرداب میں بھی پھنس گیا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی بھی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوا دیے۔ اس نے مصنوعی طریقہ تولید کے ذریعے ایک نسل بیبی روح سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کرا لیا۔ بیبی روح کے بطن سے اس کی بیٹی پیرس مائیکل بھی پیدا ہوئی۔ اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی۔ اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھڑا دی، لہذا اب اس کی آخری نفرت یا خواہش کی باری تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن کی طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا۔ مثلا وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا تھا۔ وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا اور اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا اور اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کراتا تھا۔ اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ ڈونر تھے جس کے تمام اخراجات وہ اٹھا رہا تھا، اور ان ڈونر نے بوقت ضرورت اپنے اعضاء سے عطیہ کر دینا تھے۔ چنانچہ سے یقین تھا وہ 150 سال تک زندہ رہے گا، لیکن پھر 25 جون کی رات آئی۔ اسے سانس میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹر نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے، تو یہ اسے ہسپتال لے گئے۔ وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگا پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھی،
اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا تھا، وہ شخص 50 سال کی عمر میں صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں لاکھوں لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریفک ریکارڈ تھا، اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا، وہ سر سے گنجا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے کولے کندھے، پسلیاں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشانات تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشن، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹر بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے، اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہاں سے شفٹ ہو گیا جس میں ہر زندہ شخص نے پہنچنا ہے، اور یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے پوری دنیا کو فتح۔ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور اس کی موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کوئی راک سٹار ہو یا کوئی فرعون 2 ٹن مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا، وہ قبر کو شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن حیرت ہے، ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فولاد کا انسان سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے ہم موت کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم 150 سال تک ضرور زندہ رہیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، آخر ہمیں مرنا ہی ہوگا، اور اس نہ ختم ہونے والی زندگی کی تیاری کرنی ہوگی۔ اس لیے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوں اور لوگوں کے ساتھ گل مل کر رہو، ان کے دکھ درد کے ساتھی بنو، لوگوں کے لیے خوشیوں کا سامان پیدا کرو، اللہ تمہاری لیے خوشیاں اور آسانیاں پیدا کر دے گا۔ کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ غریبوں مسکینوں کے غم گساری کرتے رہو، اللہ بری موت سے بچائے گا اور آخرت میں اجر عظیم عطا کرے گا۔ ویسے موت سے بھی فرار ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور لوٹنا ہے۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔